السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز ویورز حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے معاشرتی سلسلے کی تیسری ویڈیو ٹریفک کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث کو محدثین کرام رحمہ اللہ نے معاشرت سے متعلق قرار دیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ٹریفک کے مسائل یا ٹریفک کے قوانین سے روگردانی اور ان کا حل۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ملکی جو قوانین ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا شرعی طور پر بھی ضروری ہے اور قانونی طور پر بھی ضروری ہے۔ اگر آپ ملکی قوانین پر عمل نہیں کرتے تو قانوناً تو آپ مجرم ہیں ہی، شرعی طور پر بھی آپ مجرم ہیں۔ ٹریفک کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے خاص طور پر پاکستان کی حد تک ٹریفک قوانین ہمارے اکثر باشندوں کو معلوم ہی نہیں ہیں، اور جن کو معلوم بھی ہیں تو وہ معاشرے کا ایک روایت یا رواج ہمارا ایسا بن گیا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے حضرات آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ کتنے لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کی دوستو وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ٹریفک کے قوانین ہمیں ملک نے، اسٹیٹ نے ہماری دیے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ آپ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے، ایک ہوتی ہے ذاتی پراپرٹی، ایک ہوتی ہے پبلک پراپرٹی۔ پبلک پراپرٹی میں اسٹیٹ کے ہر باشندے کا حق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مین روڈ ہے، اس میں پاکستان کے ہر باشندے کا حق ہے۔ اگر آپ وہاں پہ درمیان میں لا کے گاڑی کھڑی کر دیں گے، نتیجتاً پیچھے ٹریفک ساری جام ہو جائے گی، تو آپ جو اس گناہ میں وہ جو پیچھے جتنے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، تو آپ سارے کے سارے لوگوں کے قرضدار بن گئے، یعنی آپ ان کے حق دینے والے بن گئے۔ آپ دیکھتے ہیں مختلف اداروں میں، ایون یہ کہ سڑکوں پہ یا کسی بھی دوسری جگہ پہ جہاں پہ گورنمنٹ نے ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پارکنگ کرنا منع ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بہت بہادری کی علامت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی جو قانون ہے اس کا مذاق اڑایا یا اس کو توڑا ہے۔ میرے دوستو، یہ صرف ملکی قانون کو توڑنا یا اس کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ فقہائے کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے عام لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک گلی میں ایک صاحب جو ہیں موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، اور گاڑی انہوں نے درمیان میں کھڑی کی ہوئی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ پیچھے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ ہارن پہ ہارن دے رہے ہیں، یا اس کے پیچھے لوگ اور آ رہے ہیں اور انہیں کسی جگہ پہ پہنچنا ہے، تو اس سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا کہ چوکوں میں اشارے لگے ہوتے ہیں، اس میں جو سرخ اشارہ ہوتا ہے اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، لیکن ہم اس کو بھی بڑی بہادری کی علامت سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ رکتے نہیں ہیں۔ جب رکتے نہیں ہیں تو نتیجتاً جو ایک طرف سے ٹریفک جاری ہے تو اس کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی آپ کا حادثہ ہو سکتا ہے، ٹکر ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی بھی ہے، تو اس سے دیکھو دونوں لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ہمارا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ملکی قوانین ہیں، ٹریفک کے ملکی قوانین دیے ہیں، ہم اس کو فالو کریں۔ اس کو فالو کرنے میں ہمارے لیے بھی راحت ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی راحت ہے۔ اس میں ایک مزید بات ایڈ کرنا چاہوں گا، خاص طور پر وہ والدین کے لیے جو اپنے 18 سال سے کم عمر بچوں کو بائک خاص طور پر دیتے ہیں، اور ان کو یعنی اس کی گرفت نہیں ہوتی کہ وہ صحیح طور پر چلا سکیں، جس کی وجہ سے آئے روز ایسے بچوں کے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں کہ ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ ہم نے یہ دیکھا اور سنا بھی کہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ اس مسئلے کو ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں، سمجھیں اور ملکی قوانین پر عمل کریں۔ اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔